صاحب نے میرے بڑے بھائی نسیم برکاتی کا نام لیا۔ اصل میں شرکت کرنا ضروری تھی اور ہم کو بھی کہیں جانا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب بغیر بولے کام ہو جائے تو بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ نہیں؟ بس میں اسی نیت سے کھڑا ہو گیا ہوں۔ کچھ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ انعام سب کو مل جائے، نبی کی سنت پہ سب کا عمل ہو جائے، تو آپ عمل کر سکتے ہیں، میں آپ کے عمل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارے اشعار سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پڑھے گئے، 4 مصرے پہلے تحت میں سن لیں، اس کے بعد ترنم میں سن لیں۔ جو گرتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال زمانے کو پال لیتے ہیں۔ جو گرتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال زمانے کو پال لیتے ہیں، اور میرے غوث کو رب نے وہ مرتبہ ہے دیا جو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ زندہ باد۔ میرے غوث کو رب نے وہ مرتبہ ہے دیا، میرے غوث کو رب نے وہ مرتبہ ہے دیا جو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں، جو قبر سے مردے کو زندہ نکال لیتے ہیں۔ جو گرتے ہیں ان کو سنبھال لیتے ہیں، علی کے لال زمانے کو پال لیتے ہیں۔ میرے غوث کو رب نے وہ مرتبہ ہے جو قبر سے مردے کو زندہ نکال دیتے ہیں۔ 4 مصرے اور، ارے یار کتنے مصرے پڑھے جائیں، بے پناہ مصرے ہی مصرے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی وہ آن بنے بیٹھے ہیں، ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 850 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں۔ ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 850 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں، 800 سال سے سلطان بنے بیٹھے ہیں۔ آپ حضرات نے چائے پی لی ہے تو آواز بلند کریں اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ ارے یار عقیل بھائی اتنا بہت سارا انعام آپ دے رہے ہیں، اور بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس لیے دے رہے ہیں آپ، کیونکہ ہر جگہ تو آپ لیتے ہیں، اگر یہاں نہیں دیں گے تو کب دیں گے آپ، ہے کہ نہیں؟ اللہ عقیل بھائی کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اصل میں عمر میں تو خیر مجھ سے بڑے ہیں، پر کتنا ہے کہ میری شادی پہلے ہو گئی، ان کی بات نہیں ہوئی ہے، پر کتنا ہے میرے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ان کے صرف ایک بیٹا ہے، مگر مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مرتبے بھی بڑے ہیں، کیونکہ نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ تلیا پور کی مقدس زمین پر یقین کی ہیرا اللہ نے پیدا فرمایا جو پورے ملک میں اپنے نبی کی نعت پڑھتا ہے۔ جو لوگ نبی کی نعت پڑھتے ہیں انہیں پوری دنیا پہچانا کرتی ہے۔ تلیا پور والوں اپنے مقدر پہ نعت کرو، اپنے مقدر پہ نعت کرو۔ اگر ان سے رضوی کے اسٹیج پر عقیل صدیقی کی نعت پڑھتے ہیں تو تلیا پور کے بچے بچے کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ کہیں اور کا نہیں بلکہ ہماری زمین کی پیداوار ہے کہ نہیں؟ عقیل صدیقی پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، میں بڑی دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے، آپ دعا کریں سرکار مجھے مدینہ شریف بلا لیں تو گنبد خضرا کے قریب میں کھڑے ہو کر عقیل بھائی اور تمام سنیوں کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ سرکار علاؤالدین صابر کلیری کی بارگاہ میں نعت کے چند اشعار سن لیں، کیونکہ ترنم پہ بالکل نہیں جائیں، آواز پر بالکل نہیں جائیں۔ جب باغ میں کوئل بولتی ہے تو اس کی آواز سب سنتے ہیں، جب باغ میں کوا بولتا ہے تو اس کی آواز کم ہی لوگ سنتے ہیں، مگر آپ اتنا بھی نہ جانیں میری آواز اتنی بری بھی نہیں ہے، جیسا میں پڑھتا ہوں اتنا اچھا کوئی اسٹیج پر پڑھتا ہی نہیں، سچی بات ہے۔ آپ دیکھیں ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ کیا منور ہے کہانی میرے صابر پاک کی۔ واہ واہ واہ، آپ شعر دیکھیں، کیا منور ہے کہانی میرے صابر پاک کی، کیا منور ہے کہانی میرے صابر پاک کی، کیا
آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ نام پر قوالی سنتے ہیں تو مچلنے لگتے ہیں، میں نے سنا ہے ایسا، قوالی سنتے ہیں تو آپ مچلنے لگتے ہیں۔ قوالی اگر آپ سنتے ہیں اور مچلتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں، صابر پاک کی بارگاہ میں جب منقبت کے شعر پڑے جاتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مچلتے ہیں۔ دیکھیں آپ، کیا منور ہے کہانی میرے صابر پاک کی، کیا منور ہے کہانی میرے صابر پاک کی، ساری دنیا ہے ساری دنیا ہے دیوانی میرے صابر پاک کی، کیا منور یا رسول اللہ یا غوث سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے اتنا انعام دے دیے، تو مجھے کیا خبر تھی کہ نعت خوانی میں ہی آپ لوگ اتنا انعام دیتے تو نظامت ہی کرنا بند کر دیا جائے، پھر ترنم میں ہی شعر پڑھ دیا جائے، ورنہ کہیں کہیں تو ایسے حالات ہوتے ہیں نسیم بھائی کہ کبھی کبھی ناظم کا خاتہ تک نہیں کھلتا، ایسے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ ورنہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دیوانگی میں کم نہ تھی کچھ اپنی جستجو، ہم بے وفا جہاں میں وفا ڈھونڈتے رہے، محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ تلیا پور والوں ہم آلو کی بریانی میں بوٹی ڈھونڈتے رہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیتے ہیں۔ مگر تلیا پور والوں ایک بات یاد رکھو، جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں اتنی محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا، ارے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، جتنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اتنی محبت میں آپ سے بھی کرتا ہوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے جو نظامت کا میں نے فن سیکھا ہے وہ اسی مقدس زمین پر رہ کر کے سیکھا ہے۔ آپ کو خبر نہیں ہے مگر مجھے خبر ہے، میں یاد رکھتا ہوں اس زمین کو، اس زمین کے ہر بچے کی عزت کرتا ہوں، ہر بچے کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ اس زمین سے مجھے گہرا تعلق ہے، کیونکہ میں نے تعلیم یہاں پر حاصل کی اور انہی زمین پر رہ کر کے نظامت کا فن حاصل کیا ہے کہ نہیں۔ محبت کرتا ہوں میں آپ سے، اب ایسی بھی محبت نہیں کرتا جیسا کہ ایک صاحب کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو شوہر بولے بہت محبت کرتے ہیں، تو بیوی کہنے لگی اگر ہم مر گئے تو آپ کیا کریں گے، تو شوہر بولے ہم پاگل ہو جائیں گے، تو بیوی نے کہا اتنی محبت کرتے ہیں پاگل ہو جائیں گے، بولے جی ہاں پاگل ہو جائیں گے، تو بیوی نے پلٹ کے کہا ایک بات بتائیے اگر ہم مر گئے آپ پاگل ہو جائیں گے تو کیا دوسری شادی تو نہیں کریں گے، تو شوہر بولے بے وقوف پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا آپ، میں محبت کرتا ہوں آپ سے۔ شعر دیکھیں حضرت، میں شعر پڑھتا ہوں ورنہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں کیا منور ہے کہانی میرے صابر پاک کی، ساری دنیا ہے دیوانی میرے صابر پاک کی، عقل کے اندھوں سے کہہ دو دیکھ لے وہ آج بھی، عقل کے اندھوں سے کہہ دو دیکھ لے وہ آج بھی، چل رہی ہے چل رہی ہے حکمرانی میرے صابر پاک کی، چل رہی ہے حکمرانی میرے صابر پاک کی، چل رہی ہے حکمرانی میرے صابر پاک کی، کیا منور ہے کہانی میرے صابر پاک کی۔ اللہ کا شکر ہے کبھی کبھی جلسوں میں نعت کو پڑھنے میں انعام بھی مل جاتا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں سنا تھا، ممبئی میں ایک شاعر صاحب کلام پڑھ رہے تھے تو ان کو کسی سیٹ نے اپنی کار کی چابی ان کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہنے لگے حضرت نبی کی نعت کے شعر کا دل پہ اتنا اثر ہوا کہ گاڑی کی چابی آپ رکھیے اور اسی کار سے آپ اپنے گھر جائیے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت جلسے کر لیے، گاڑی تو بہت دور کی بات نہیں، سائیکل کی چابی کسی نے آج تک نہیں دی ہے۔
مگر اللہ کا شکر ہے علامہ زاہد صاحب نے چادر دے دی، سردی کا انتظام بھی ہو گیا، اور ظاہر سی بات ہے جانے کا بھی انتظام ہی ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ بہرحال ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، نجدیو مرے کب تمہارا بن گیا دلی مگر. یہ اتنی گندی قوم ہے، اتنی گندی قوم ہے کہ دو وہابی ایک سنی ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو وہابی دوسرے وہابی سے کہتا ہے ابھی آپ من کرتا ہے بغداد شریف جائیں مگر کیا کریں وہاں سنی بہت رہتے ہیں اس لیے نہیں جائیں گے. تو دوسرا وہابی کہنے لگا من کرتا ہے کہ ہم دیبا شریف جائیں مگر کیا کریں وہاں بھی سنی بہت ہیں اس لیے نہیں جائیں گے. تو دوسرا وہابی پھر کہنے لگا من کرتا ہے کہ بریلی شریف جائیں مگر کیا کریں وہاں بھی سنی بہت ہیں اس لیے نہیں جائیں گے. سنی کو جلال آ گیا. سنی جب بولتا بھیا تو دھماکہ بولتا ہے. جب اس نے اتنا سنا تو کہنے لگا ایک جگہ میں بتا دیتا ہوں جہاں پر کوئی سنی نہیں ملے گا. تم اجمیر شریف جاؤ گے تب بھی سنی ملے گا، بریلی شریف جاؤ گے تب بھی سنی ملے گا، دیبا شریف جاؤ گے تب بھی سنی ملے گا، بغداد شریف جاؤ گے تب بھی سنی ملے گا. ایسا کرو جہنم میں چلے جاؤ اس میں ایک بھی سنی نہیں ملے گا. سچی بات ہے، سچی بات. اور یہ اتنی گندی قوم ہے. کسی نے کہا تھا سبحان اللہ کہیں گے برف کو چھوڑیے پتھر پر پھسل جائے گا، اس کے چہرے کا ہر رنگ بدل جائے گا. جس کو سرکار دو عالم سے عداوت ہے میاں پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا. آخری شعر سن لیں اور ذرا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. اصل میں جب آپ مسکراتے ہیں مسکرا کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو بہت اسمارٹ لگتے ہیں آپ، بہت اسمارٹ لگتے ہیں. آپ کہیں گے یار حسان بھائی ہم تو کلوے ہیں مگر اسمارٹ کیسے لگتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں سبحان اللہ کی برکت وہ برکت ہے. عورتیں کریم لگا لگا کے خوبصورت ہونا چاہتی ہے، نوجوان بھی داڑھی منڈوا کے خوبصورت ہونا چاہتا ہے. پوری دنیا سے کہتا ہوں دنیا کے تمام داڑھی منڈے ایک طرف بیٹھ جائیں اور بریلی شریف کا تاج الشریعہ ایک طرف بیٹھ جائے. واہ 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 زندہ باد. اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو کل آئینے کے سامنے آنکھوں کو بند کر کے سبحان اللہ کہہ کے دیکھیے تو میرا ایمان کہتا ہے سبحان اللہ کی برکت سے آپ کی خوبصورتی میں اور اضافہ نظر آئے گا. بے شک. آخری شعر سن لیں اگر آپ کا من کرے تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیں. نجدیو مرے کب تمہارا بن گیا دلی مگر. سبحان اللہ کہہ دو. نجدیو مرے کب تمہارا. اصل میں سامعین جب ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو پیچھے والوں کا حق ہوتا ہے اگر ہاتھ اٹھا کر نہ کہیں تو ایک انگلی اٹھا کر ہی سبحان اللہ کہہ دیں. سچی بات ہے. نجدیو مرے کب تمہارا بن گیا دلی مگر. نجدیو مرے کب تمہارا بن گیا دلی مگر. سارا کلیئر سارا کلیئر راجدھانی میرے صابر پاک کی. سارا کلیئر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، فیضان صابر پاک. سارا کلیئر راجدھانی میرے صابر پاک کی. اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں. تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں. نسیم بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا اسی کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں کہ عبد الرحمان جامی برہان بھی کہتے ہیں میں شہر طیبہ کی سیل لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. ادھر سے میں کہوں گا ادھر سے آپ کہیں گے تاکہ پڑھنے کا بھی ثواب آپ کو مل جائے. میں شہر طیبہ کی سیل لوں گا کبھی ادھر سے. ارے خدا کے بندو زور سے بولو یار. میں شہر طیبہ کی سیل لوں گا کبھی ادھر سے
کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تماشا اتنا تو کر گزرنا، نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا کہ لوگ دیکھے تیرا جنازہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ قرن کا مشہور ہے یہ قصہ، نبی کا دیوانہ ایک ایسا گزرا کہ جس نے اپنے دانتوں کو توڑا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی تو غوث البراء کے در سے، کبھی تو خواجہ پیا کے در سے، کبھی تو غوث البراء کے گھر سے، کبھی تو خواجہ پیا کے در سے نکل ہی جاتا ہے کام اپنا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ آئیے حضرات، نسیم بھائی کو نہ اٹھا کر کے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے شاہکاری ترنم، مالک ترنم، بادشاہ ترنم، شار ملک ہندوستان، بلبلے باغ مدینہ، طوطیے چمنستان رضا، غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی، حضرت نسیم رضا برکاتی، گھنسا سی بی گنج، بریلی شریف، یو پی ہندوستانی، آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ آئیے ان کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کہ فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ علی کا نام پکارے، میں نے سنا ہے علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کا نام لینے سے دل کو چین ملتا ہے۔ اگر سنی علی کا نام دروازے پہ لکھ دے تو کبھی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دے یا علی، ذرا زور سے یا علی یا علی یا علی، یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین۔ فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور مہنگائی کا رونا وہ روئے، بازار ہو جن کی آنکھوں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار غریب نواز خواجہ کا ہندوستان، شہنشاہ ترنم نسیم رضا برکاتی۔ عشق محبت، عشق محبت۔ صبح جب ذکر ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے۔ علاج ہو نہ سکا جس کا ساری دنیا میں، علاج اس کا مدینے کی دھول کرتی ہے۔